تمدن بھی ہے اور ہنود و یہود کا تمدن بھی ہے، اسلامی تجارت بھی ہے اور سود بھی ہے اور رشوت بھی ہے اور ہر طرح کا معاشی فساد بھی ہے، تو پھر یہ نفاق ہے، دوغلا پن ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، عیاری ہے، اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا چہرہ بگڑا ہوا نہیں، اسلام کے چہرے پر داغ دھبے نہیں ہیں، اسلام میلا کچیلا نہیں ہے، اسلام صاف ہے، شفاف ہے، سنہرا ہے، روشن ہے، تابناک ہے۔ اگر اسلام کا چہرہ ہم کو داغدار نظر آ رہا ہے تو یہ ہمارے چشمے کی خرابی ہے، ہماری نگاہ کی خرابی ہے، یہ ہمارے ماحول کی خرابی ہو سکتی ہے، ہم نے اس کو دیکھا نہیں۔ آج بے شمار اہل باطل اسلام پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، اسلام پر تنقیدیں کر رہے ہیں، اسلام کو عیبدار بتا رہے ہیں، اسلام پر طرح طرح کے الزامات تھوپ رہے ہیں۔ ظاہر ہے بالکل قطعی طور پر یہ بات واضح ہے کہ وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ حق سے دور ہیں، محروم ہیں، جاہل ہیں، اجڑ ہیں، یہ بات واضح ہے کہ وہ جنگلی ہیں، وحشی ہیں، درندے ہیں۔ اسلام کا نور وہ دیکھ نہیں پا رہے، ان کے دل تاریک، ان کے دماغ تاریک، ان کی زندگیاں ناپاک، ان کی معاشرت گندی ہے، اس لیے وہ اسلام کو نہیں دیکھ پا رہے۔ یا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم اسلام کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں دیکھنے نہیں دے رہے، یا پھر صورتحال یہ ہے کہ وہ اسلام کو اس لیے نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ لیتے ہیں، اور جب ہمیں دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں جہل کی حالت میں دیکھتے ہیں، خرافات میں مبتلا دیکھتے ہیں، قبر پرستی میں لگا ہوا دیکھتے ہیں، خرافات اور اوہام میں دیکھتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، ذلت میں دیکھتے ہیں، کمینگی اور پستی میں دیکھتے ہیں، گراوٹ اور حقارت میں دیکھتے ہیں، اور ہر جگہ کے فتنہ و فساد میں دیکھتے ہیں، شراب و کباب میں دیکھتے ہیں، جوا اور سٹے میں دیکھتے ہیں۔ ہمیں دیکھتے ہیں کہ غلام ہیں ہم، حقیر ہیں ہم، ان سے دبتے ہیں ہم، ان کے سامنے جھکتے ہیں ہم، ان کے جوتے اٹھاتے ہیں ہم، اس کے بعد وہ اسلام کو کیسے دیکھیں؟ تو پھر ہم مجرم ہیں، وہ مجرم ہے یا ہم مجرم ہیں؟ اور سچی بات یہ ہے کہ وہ بھی مجرم ہیں، سب تو نہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ان کی جان بوجھ کر حق چھپاتی ہے، جان بوجھ کر حق کا انکار کرتی ہے، وہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ان کا حال یہ ہے، ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ جو بڑے کٹے کافر ہیں، بڑے ڈھیٹ قسمت کے محروم کافر، ان کے لیے برابر ہے چاہے آپ انہیں بتائیں نہ بتائیں، سمجھائیں نہ سمجھائیں، خبردار کریں نہ کریں، وہ نالائق ایمان لائیں گے ہی نہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا تعالیٰ نے ٹھپا لگا دیا، ان کے کانوں میں ڈانٹیں ٹھوس دی گئیں، ٹھپے لگا دیے گئے، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے سنگین عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ایک طبقہ ایسا ہے، اور اکثر دنیا کی باغ ڈور اسی طبقے کے ہاتھ میں ہے، یہ جانتا ہے کہ حق کس طرف ہے، اسے معلوم ہے کہ کون لوگ ہیں جو اہل حق ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شیطنت اور ابلیسیت کا اس درجے شکار ہے اور ان کا نمائندہ بنا ہوا ہے کہ اس نے یہ قسم کھائی ہے کہ حق کا سر نیچا کریں گے، حق کا مقابلہ کریں گے، یہ اس کی قسم ہے، اس کے مایوسی کا یہ نتیجہ اور ریاکشن ہے۔ ظاہر ہے کہ ابلیس سے اس بات کی توقع رکھنا کہ وہ رہنمائی کا کام کرے گا، حق کو قبول کر لے گا، اسلام قبول کر لے گا، یہ بالکل خام خیالی ہے، یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے ابلیس جب اس کا نام رکھا تو اس کے معنی ہے وہ جو بہت زیادہ مایوس کر دیا گیا، جو مایوس کر دیا گیا، یعنی خدا نے فیصلہ فرما دیا قطعی، ازلی، ابدی کہ وہ جہنمی ہے۔
اب جو شیاطین الانس ہیں وہ شیاطین الجن کے ساتھ مل کر ابلیس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہیں. شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. انسانوں کے شیطان ہیں اور جنوں کے شیطان ہیں جو ایک دوسرے کو پٹی پڑھاتے رہتے ہیں، دھوکہ دیتے رہتے ہیں، سازشوں میں شریک رہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کے بڑے بڑے شیطان کون ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کے ابلیس کے ہر کارے، رضاکار، کارکن اور نمائندے دنیا کے کس کس ملک میں کن کن عہدوں پر اور کن کن مناصب کو سنبھالے ہوئے ہیں؟ یہ آپ کو معلوم ہے. تھوڑا سا بھی آپ ذہن پر زور ڈالیں گے، حافظے پر ذرا سے زور ڈالیں گے تو ایک لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی شیاطین الانس کی، ابلیس کے رضاکاروں کی. لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جن کے لیے ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، جن کو ہم حق کی طرف آنے نہیں دے رہے ہیں. ہم نے آئینے کو آڑ میں لے لیا ہے تاکہ کوئی بھی آئینے میں اپنا چہرہ نہ دیکھ سکے، حق کو نہ پہچان سکے. ہم بیچ میں کھڑے ہو گئے اور اس طرح لاکھوں کروڑوں انسانوں کو محروم کرنے کا ہم ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ہم نے گویا شیطان کی ایجنسی انڈائریکٹلی کھول رکھی. اگر کچھ ڈائریکٹلی اس کے ایجنٹ ہیں تو ہم انڈائریکٹلی اس کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں کہ ہماری بھی عمل سے کوشش کچھ اسی طرح کی ہے کہ ہم اسلام کے قریب کسی کو نہ آنے دیں. کیا بات ہے کہ مسلمان ایک زمانے میں اسی ملک میں داخل ہوئے تو اس ملک کی آبادی نے ان کے قدم چومے اور ان کی بلائیں لی، ان کو اپنے سروں پہ بٹھایا، ان کی عزت کی اور ان کے مذہب کو قبول کر لیا. لاکھوں انسان انہیں دیکھ دیکھ کر اسلام کی طرف کھنچتے چلے گئے. کیا بات تھی؟ جو لوگ عرب سے نکلے، مصر گئے، لیبیا گئے، الجزائر گئے، مراکش گئے، افریقہ کے مختلف ملکوں میں گئے، ترکستان گئے، ازبکستان گئے، چائنا گئے، خراسان گئے، ہندوستان آئے، اس سے پہلے سندھ آئے، انڈونیشیا، ملیشیا گئے. کیا چیز تھی ان کے اندر کہ لوگ ان کی طرف کھنچے چلے آتے تھے؟ اور کیا بات ہو گئی ہے ہمارے اندر کہ لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں؟ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ اسلام کے نام پر اسلام پسندوں کو نہ مارا جاتا ہو، اسلام کے نام پر اسلام پسندوں کو گرفتار نہ کیا جاتا ہو، اسلام پر اعتراضات کی بوچھار نہ کی جاتی ہو. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا. کیا بات ہو گئی ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بات یہ ہو گئی ہے کہ مسلمان ایگریسو ہو گئے ہیں، مسلمان حملہ کرنے لگے ہیں، تو یہ بالکل جھوٹ ہے. اس سے بڑا فریب کوئی نہیں. مسلمانوں سے زیادہ مظلوم اس دنیا میں کوئی نہیں. مسلمانوں کے ملک چھینے گئے، مسلمانوں کی املاک چھینی گئی، مسلمانوں کے علماء کو ذبح کیا گیا، مسلمانوں کی آبادیوں کو نیست و نابود کیا گیا، مسلمانوں پر ہر طرح کے ظلم روا رکھے گئے اور پوری تاریخ 200-250 سال کی مسلمانوں پر مظالم سے بھری پڑی. اور آج کی دنیا میں تو کوئی دن ایسا نہیں گزر رہا ہے کہ پوری دنیا کے انصاف پسند لوگ اس بات کی گواہی نہ دے رہے ہوں کہ مسلمان ظلم کا بدترین نشانہ بنے ہوئے ہیں. مسلمانوں پر خطرناک قسم کے مہلک، تباہ کن ہتھیار اور بم استعمال کیے جا رہے ہیں. مسلمانوں کے محلے جہازوں سے بم گرا کر تباہ کیے جا رہے ہیں. مسلمانوں کی عورتیں، مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کے جوان، مسلمانوں کے بوڑھے، اسپتال کے مریض، نمازی، مساجد میں نماز پڑھنے والے بے دردی سے قتل کیے جا رہے ہیں. اور ملک میں کیے جا رہے ہیں، کسی ایک ملک میں نہیں. تو دھرتی پر مسلمانوں سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں. اور یہ ایسا مقدمہ نہیں ہے جس کے لیے ہمیں دلائل دینے پڑیں. دنیا کے تمام انصاف پسند، یہاں تک کہ یہودی انصاف پسند بھی، عیسائی تو بہت بڑی تعداد میں